کیوں؟ اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے متی اللہ جان نے یہ کی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ منیب اختر صاحب کام چور ہیں. اچھا کام چور کا لفظ ہے ریکارڈ کے اوپر. بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب اگر کسی جج کے بارے میں کہا جائے کہ یہ 10 بجے آتا ہے، میں مطلب صبح آتا ہے اور 10 بجے چلا جاتا ہے، 1:30 بجے تک کورٹ کا کام ہے، وہ نہیں باقی کرتا، 7 مہینے فیصلے نہیں لکھتا، وہ تگڑا ہوگا بہت. تو بھائی تگڑا ہوگا. چودھری محمد علی کا جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کے نواسے یا پوتے نہیں ہیں، پھر تگڑا ہوگا خالد انور صاحب کے داماد، مطلب اچھا مجھے بہت یہ بڑے نہیں پتا جج تھا ہیں. جو آپ بتا رہے ہو نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ چودھری محمد علی کے ساتھ یہ ہے. ہاں پرانا خاندان، کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال تگڑا تو ہاں تگڑا ہی کر سکتا. ہاں پاکستان میں تگڑا ہی بندہ کوئی ایسی بالکل. چیزیں کر سکتا. تو پھر اس کے بعد سے منصور علی شاہ صاحب نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ پھر خطوں کا دوبارہ جب چیف قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو گئے تو خطوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جج صاحبان جن کے اتنی زیادہ چھٹیاں ہیں اور اتنے زیادہ غیر ملکی دورے ہیں، وہ دورے سیمینار امپورٹنٹ ہیں یا ایک عام سائل کا کیس جو 35 سال سے لٹکا ہوا ہے اس کا فیصلہ؟ یہ تو آپ جانتے ہوں گے جو کہ عدالت کو جا کے آپ کی کوریج کی وجہ سے ہمیں ہی پتہ چلتا ہے کہ آج عدالت میں کیا ہوا. یہ آپ بہتر جانتے ہو کہ ہم لوگ تو دیکھنے اور سننے والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھنے اور سننے والے لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے. آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھنے اور سننے والے لوگ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. آگاہی وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں، پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں، اس کے مطابق جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کھوپڑی ہوتی ہے. تو یہ منصور علی شاہ صاحب کا میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اجلاس نہیں بلایا، ریزرو سیٹس کے کیس کی طرف ہی چلتے ہیں. شارٹ ججمنٹ آ گئی ہوئی تھی، 3 مہینے تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دی گئی تھی. تو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا. تو اس دن ایک کلیریفیکیشن جاری کی گئی ان 8 جج صاحبان کی طرف سے جنہوں نے کہا تھا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو جج صاحبان نے مل کے بیٹھ کے کرنا ہوگا. تو ایک انکوائری کروائی چیف جسٹس قاضی فائز نے کہ یہ وضاحت جو ہے یہ 8 جج صاحبان کی طرف سے آئی ہے تو کہیں اجلاس ہوا ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر کہیں کوئی اجلاس نہیں ہوا. اس وقت رجسٹرار کی رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جو ججمنٹس جو ہیں جن کے اوپر بہت کچھ اس وقت چل رہا تھا وہ ججوں کے اجلاس کے بغیر جاری کر دی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر اپلوڈ. اوریجنل ڈاکومنٹ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو ججمنٹ ہے اس کی اوریجنل دستاویز اس ویب ماسٹر کو دینی ہے جس نے اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنا ہے. اصل ججمنٹ آئی نہیں ہے، سافٹ کاپی اپلوڈ ہو گئی ہے اور ججز کا کوئی اجلاس سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں نہیں ہوا. یہ رجسٹرار کی رپورٹ ہے. تو پھر کہاں ہوا وہ اجلاس؟ شیخوپورے میں. اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس نے 10 مہینے سے اجلاس کمیٹی کا کیوں نہیں بلایا. اب میں کسی اور سوال کی طرف جاؤں. بالکل جاتے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ چھاچھ بولے سو بولے چھاننی بھی بولے. جبکہ آپ سرکولیشن کے ذریعے میٹنگز کرتے رہے ہیں، ان کے پر دستخط کرتے رہے، آپ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا ہے. چلیں مجھے آگے بھی جانے دیں. میں نے کیونکہ لکھ کے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جج صاحب کا خط ہے، یہ کسی پولیٹیشین کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو اس میں پولیٹیشین بھی کہے گا کہ یار ہے پہلے آنا تھا یا بعد میں آنا تھا. لیکن جج صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ جانتے ہیں، آپ خود بھی جج ہو چکے ہیں جتنے عرصے سے آپ یہ بیٹ آپ کے پاس ہے. تو یہ بتاؤ کہ 1980 کے قواعد کو فل کورٹ اجلاس کی بجائے گردشی طور پر کیوں منظور کیا گیا؟ یہ گردشی طور پر لکھا ہوا سرکولیشن بائی سرکولیشن. بائی سرکولیشن. تو بائی سرکولیشن کو ہم گردشی کر سکیں. گردشی ایک اور قرضوں کے ہاں وہ ایک چلتا رہا پاکستان میں، وہ بھی پاکستان کی ٹریجڈی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فل کورٹ میٹنگ میں کیوں نہیں کیا. تو پہلے جو بات تو یہ ہے کہ جو 8 ستمبر کو فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے یہ اس کا واحد ایجنڈا ہے جس کے اندر 2025 کے جو رولز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ واحد ایجنڈا ہے فل کورٹ میٹنگ کے لیے.
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اعتراض پھر کیوں کیا انہوں نے؟ اب یہ 1980 کے وہ رولز تھے جو کہ جنرل ضیاء کے دور کے اندر جب آئین، کون سا والا آئین تھا؟ 1973 کا آئین تو نہیں تھا، وہ تو مارشل لاء لگا ہوا تھا 1980 کے اندر، جیسے افضل اللہ تھے اس وقت. یہ انڈین سپریم کورٹ کے رولز اسی طرح سے اٹھا گئے تو اس کے وقت کر دیے گئے تھے. تو وہ جو ہمارے آئین سے 40 سال کے بعد، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جہاں پہ 1900، اب دیکھیں نا ہمارے آئین کے اندر کتنی تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، 25ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، اب 27ویں کی باتیں ہو رہی. تو آپ کے سپریم کورٹ کے رولز 191A کے اندر آئینی بینچ کی تشکیل، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی. تو یہ رولز جو ہیں وہ ہونے تھے. اب اس میں چیف جسٹس نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ چیف جسٹس نے انہی کے جسٹس شاہد وحید، جو گروپ کے سمجھے جاتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے، عرفان سعادت صاحب اور ایک اور جج صاحب، ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی 3-4 مہینے پہلے تشکیل دی تھی کہ آپ رولز کا جائزہ لیں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ دیں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کریں. تو 4 مہینے سے وہ کمیٹی اپنا کام کر رہی تھی رولز کے حوالے سے. کسی جج نے بشمول منصور علی شاہ اپنی کوئی تجویز نہیں دی، کوئی تجویز نہیں. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کچھ تجاویز آئی ہیں کہ جس کے اندر جی فیس بڑھا دی گئی ہے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. تو آج تک کسی جج نے کوئی امینڈمنٹ اس کے اندر پرپوز نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے، آپ سوال نہیں اٹھتا منصور علی شاہ صاحب، یہ اتنا تاریخی موقع تھا، آپ سو رہے تھے کیونکہ آپ بیرون ملک دوروں کے اوپر تھے، آپ کے پاس شاید وقت نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اب فل کورٹ میٹنگ کے اندر واحد ایجنڈا سپریم کورٹ رولز ہیں، تو آپ یہ کیوں رکھ، اب آپ کا تو اعتراض تو ویسے ہی ختم ہو گیا. یہ تاریخی لمحہ فل کورٹ میٹنگ کے اندر بحث ہوگی اور پھر رولز آپ کر لیجئے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ لوز بالز ہیں چھکا مارنے کے لیے. اچھا قیوم صدیقی صاحب، مجھے پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے شو میں بیٹھ گیا ہوں جس میں عدلیہ اور جوڈیشری، جس کو میں کبھی بھی کور نہیں کیا، میں ہمیشہ ڈاکومنٹ پہ چلتا رہا، اور وہ ڈاکومنٹ، ہاں عدلیہ میں وہ ڈاکومنٹ پیش ہو جائیں تو یہ سب چیزیں ان کے ڈاکومنٹس ہیں. نہیں، میں محکموں کی طرف سے کہتا ہوں کہ محکمے جب پیش کرتے ہیں، قیوم صدیقی کا مجھے پرانا یاد آ گیا کہ اسی میں نا میرا انویسٹیگیٹر شو بھی چلتا تھا. تو اسی میں ایک ایسی رپورٹ تھی جس نے اچھا خاصا مسئلہ پیدا کیا تھا. 5-6 رپورٹس تھیں، ان میں سے ایک رپورٹس کے اوپر میں نے تھوڑی جسارت لی تھی کہ قیوم صدیقی کا چینل ہے، نپٹے کا تو یہ. تو میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو 130 صفحات پر مشتمل کسی بہت تگڑے محکمے نے ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی پی ڈی ایم میں. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے تقریباً پی ایم ڈی اے کیا ہے، وہ کیا ہے، پاکستان NDMA. ڈیزاسٹر، ہاں پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو میں نے کہا تھا کہ تقریباً انہوں نے عدلیہ کو ماموں کے قریب کو لفظ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے ماموں بنایا، کہ عدلیہ کو نہیں پتہ چلا کہ جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ ایکچولی جو رپورٹ دفتر کوئی ڈپارٹمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے اس سے متصادم تھی. تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا یہ ایکسس ہو جائے، رسائی ہو جائے اور ہمارے پاس ہارڈ کوڈ فیکٹس آ جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ پسند اور ناپسند پہ چل پڑیں. یہ ایک بیماری ہے جو پاکستان میں وبا کی طرح پھیل گئی. پسند اور ناپسند، میری بھی پسند اور ناپسند ہے، لیکن میں فیکٹس کے اوپر پریفر نہیں کرتا اپنی پسند اور ناپسند کو. میری پسند اور ناپسند فیکٹس کے ماتحت رہتی ہے، کیونکہ فیکٹس نے بتانا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پسند ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے، آپ پسند کرتے رہیں. اگر مجھے ایشوریہ رائے اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی کہ سشمیتا سین لگتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایشوریہ رائے خوبصورت ہی نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا کہ مجھے ایشوریہ رائے سے زیادہ سشمیتا سین خوبصورت لگتی ہے. لیکن فیکٹس یہی ہے کہ ایشوریہ رائے سشمیتا کے نسبت زیادہ اسے مانا جاتا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ذرا پسند اور ناپسند کو ایک لمٹ تک اگر رکھیں نا تو بڑے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں.
اور جوڈیشری سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کریں گے تو فیصلے پھر معیاری نہیں ہوتے، اس میں میرٹ اور ڈی میرٹ مسخ ہو جاتا ہے، فیکٹس مسخ ہو جاتے ہیں. سوالات کی طرف آ جائیں ایک دو اور جو بھی ہیں. یار میرے خیال اتنے سوال ہو گئے ہیں. نہیں دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. وہ کون سے سوال ہیں؟ اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ایک ان کا یہ اعتراض ہے کہ جو ڈائسینٹنگ ججمنٹس ہیں یہ آپ نے کیوں سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی؟ اس کے اوپر بھی فل کورٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی. اب ڈائسینٹنگ ججمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں اور آپ ابھی یہ پروگرام جو ہے ہم نے کیا نہیں ہے اور کوئی کہے کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن خواب میں نہ آ گیا ہو جب ہم کر رہے ہوں نا. آج کل ایسے خواب لوگوں کو آ رہے ہیں کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کل ہونے والی بات تھی، آج آپ کو کیسے پتہ لگ گئی؟ تو کہتا مجھے رات کو خواب میں پتہ چل گیا تھا. تو خواب ہی آ سکتے ہیں. وہ وجدان کی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو عدالتی طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے جو آپ مجھ سے اختلاف کیوں کریں گے؟ جب میں کوئی بات کہوں گا تو آپ اختلاف کریں گے نا، یا پہلے آپ اختلاف کر لیں گے میں بعد میں بات کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا. غصے نہ ہونا، غصے کر کے جی پہلے آپ اختلاف کر لیں میں ایسے نہیں ہوتا. کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو آپ غصے تو میں جو عدلیہ کی جو طریقہ کار ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے، جو ججمنٹ آتی ہے ریزننگ آتی ہے، اور میں ان ریزننگ کو پڑھ کے پھر اختلافی نوٹ لکھتا ہوں کہ جناب میں ان وجوہات کی بنا پہ آپ کی اس تشریح سے، اس موقف سے، اس بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس پہ فل کورٹ کیوں نہیں بلایا یہ طے کرنے کے لیے. اب اس کی بھی ایک کہانی ہے، یہ جوڈیشل پالیٹکس لمبی نہیں ہے، بس چھوٹی سی. 9 مئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس دن ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں نا، سیاست ہے، سیاست میں سے ایسی جڑی بھی ہیں نا کہ کیا کریں، آپ اس کو الگ الگ کر نہیں سکتے ہیں. میں چائے کا گھوم لے سکتا ہوں. بالکل لے لیں آپ. تو میں اس کو 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. تو جناب 9 مئی کو عمران خان صاحب کی پیشی تھی. اس دن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیت اس بنیاد پر چیلنج ہوئی بھی تھی کہ جناب وہ ٹیرین جیٹ والا جو معاملہ ہے اس کی ولدیت کا، وہ 3 رکنی بینچ سنا تھا. محسن کیانی صاحب، طارق جہانگیری صاحب اور عامر فاروق اس وقت چیف جسٹس تھے جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں. اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہوئی بھی تھی. تو جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے کہ بھئی یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، واٹ ایور جو بھی اپنا رف ڈرافٹ تھا وہ ان کو بھجوایا ہوا تھا کہ آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے ایگری کر جاؤں یا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری کر جائیں. تو ان سائنڈ کاپی ہے. یہ جو ایک پریکٹس ہے کہ جج صاحبان پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو سائن کر دیں. جب سائن ہو جاتی تو پھر ججمنٹ اپلوڈ ہوتی ہے. تو ان 2 جج صاحبان نے ان کا یہی نوٹ جو ہے وہ اور خود اپنے سب سے دستخط کر دیے. گو کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ شاہین شہبائی صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی تھی، پتہ نہیں کہاں، مطلب ججمنٹ ریلیز ہونے سے پہلے ججمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس پہنچے ہوئے تھے. تو وہ جو گرفتاری ہوئی اسی دن یہ اس کو ریلیز کرنا تھا. عمران خان صاحب جہاں موجود تھے اور ان کو ایک تحفے کے طور کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے تحفہ تھا. تو وہ انہوں نے چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی تھی. تو یہ تنازعہ وہاں سے ہوا تھا. ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اور پھر یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوا کہ مطلب ڈیٹیل ججمنٹ آ نہیں رہی ہے. جسٹس عائشہ ولی جیسے میں نے بات بتایا تھا انہوں نے ڈسمس کی ریزرو سیٹس کی اور انہوں نے اپنی ڈائسینٹنگ جو کر دی. اب اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ طے پایا کہ اب چیف بینچ کا سربراہ جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے وہ اور اکثریتی ججمنٹ کے ساتھ ہی جو اقلیتی اختلافی ججمنٹ ہے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی. تو اس سے کون سا حق جو ہے وہ متاثر ہو گیا کسی کا؟ یہ بھی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بس ایسی سی ہے. وہ آپ کی 6 گیندوں والی بات، 6 سوال ہیں، 6 گیندوں کو قیوم صدیقی صاحب کنونس ہے. میرا چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح کی گیندیں ہیں. اگر میں کھیل رہا ہوتا تو میں کہتا نا کہ لوز بال ہیں یا ان بالوں پہ میری وکٹ اڑ جائے گی. تو قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں بس صرف اتنا ہے کہ کم از کم جو ہم لوگ ہوتے ہیں، پورا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم سارے ایسے ہو چکے ہیں. سائیڈ ہم نے مارنی ہے، ڈنڈی ہم نے مارنی ہے،
اس طرف ماریں کہ اس طرف ماریں. اب اس میں بہت اوپر والی ادارے بھی آ گئے. یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ جس جگہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے آزاد انڈیپینڈنٹلی اور میرٹ اور ڈی میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جا کے چھوٹی موٹی ڈنڈی ہو تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جو بڑی بڑی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ مستقبل ایسا ہی کر دیتی ہیں جس طرح کا پاکستان کا مستقبل ہو چکا ہوا ہے. اب مزید کیا ہوگا، کتنا وہ تاریخ ہو جائے گا، یہ تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم یہی کرتے رہیں گے اور پھر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. میں قیوم صدیقی پہ الزام لگا رہا ہوں گا، تم نے کیا. قیوم صدیقی مجھ پہ الزام لگا رہا ہوگا، ستار خان تم نے کیا. لیکن ہم دونوں ذمہ دار ہوں گے. اس سے ذرا تھوڑا سا جذبات جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات کہتی ہے کہ جذبات کو ایک حد تک رکھا کریں. کنٹرول میں نے اپنے غصے کا کر لیا تو میں نے بہت چیزوں کو کنٹرول کر لیا. اگر میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا تو میں بہت ساری چیزیں برباد کر دوں گا. اس وقت اچھا خاصا حصہ اس ملک کا ایک غصے میں ہے. تو غصے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں، جو ہماری ہی نسل ہوتی ہے، اس کا مستقبلی تاریخ کر دیتی ہے. میں ان سے جنہوں نے کالی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ کالی شرٹ ہے، یہ مستقبل نہیں ہے جس کو ہم تاریخ کہہ سکتے ہیں. تو یہ کالی شرٹ پہننے والے عبدالقیوم صدیقی سے میں اجازت لوں گا یا ان کو اجازت دوں گا، فیصلہ یہ قیوم صدیقی صاحب آپ کر سکتے ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دے دیں. جی ہاں. تو جناب یہ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خوبصورت انگریزی میں لکھے ہوئے کھوکھلے 6 سوال، جن کو میں ایک ایسے لوز بال، میرے نزدیک تو لوز بال ہیں، اور اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے شاہد آفریدی کی طرح سے یہ ساری معاملات کھول کر ایک جوڈیشل کانفرنس کے سامنے رکھ دی، جس کے اندر جج صاحبان کی وہ باتیں جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ایک پردہ رہ جائے گا. بصورت دیگر میرے نزدیک یہ انتہائی بچکانہ قسم کے سوالات ہیں، اور اگر شاہد آفریدی بن گئے چیف جسٹس تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال کے اندر اور میری ذاتی رائے کے اندر یہ وہ سوالات ایسے سوالات ہیں جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کے جج کو اس طرح سے کرنے چاہیے تھے، اب اجازت میں لوں گا یا آپ لیں گے؟ صرف اپنے چیف جسٹس کو نیچا دکھانے کے لیے. اب وہ ان کا ظرف ہے، کیونکہ انہوں نے تو پہلی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ میں وہ خط لکھنے والا آدمی نہیں، میں پریکٹیکل آدمی ہوں. تو ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ اگر آپ کل یہاں پہ ہوں گے تو شیئر کریں گے، کہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے پڑھنا پڑے گا، چونکہ یہ چیزیں میں نے پڑھی نہیں ہیں. چلیں کنکلوڈ کریں، پڑے گا چلیں تو پھر کنکلوژن یہی ہے. تو میں نے تو یہ بتانا تھا کہ شاہ جی جو ایک بہت ہائی مورل پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے عدلیہ کی آزادی کی بات کریں، دراصل ان کا غصہ یہ ہے کہ ییل یونیورسٹی میں ان کا خطاب جو کہ پچھلے 9 سال سے وہی کر رہے ہیں، ان کی چھٹی کی درخواست مسترد کر دی. انہوں نے ییل یونیورسٹی کو اپنے چیف جسٹس کی شکایت لگائی. وہ میں اپنے بڑے بھرا لے کے آواں گا. اچھا، ایرے بھی چیز بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ویسے آپس کی بس بات ہے. کنکلوڈ کر دیں نا. تو بات یہ ہے کہ اب قیوم صدیقی کو بھی اجازت دیں اور مجھے بھی اجازت دیں. میری کل نیب کے اوپر جو کتاب ہے اس کی تقریب رونمائی ہے پریس کلب میں، تو یہ مجھے پکڑ کے لے آیا یہاں پر. میں نے اپنے وہ کتاب تو لکھی جا چکی ہے، سارا کچھ ہے. وہ جو تیا پانچا میں نے نیب کا کرنا تھا وہ کر دیا ہے، ہونا بھی چاہیے تھا پورے ڈاکومنٹ ڈیٹا ریکارڈ کے ساتھ، آفیشیل ریکارڈ ڈیٹا ڈاکومنٹ کے ساتھ. لیکن اس کے میں ہاتھے چڑھ گیا. میں نے ایک شریف آدمی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اب آپ لوگوں نے بھی کسی نہ کسی کو ٹائم دیا ہوگا، تو آپ بھی وہ اپنا عہد نبھائیں، میں بھی اپنا عہد نبھاتا ہوں. قیوم صدیقی میں خل کسی کو عہد نبھانے نہیں دے گا، اپنا پامیں عہد دینے سے 135 دفعہ نبھا دے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بنا. اور ہاں کمنٹ ضرور کیجیے گا، طوالت پر میں معذرت خواہ ہوں.